بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں آج کل جس طریقے سے جو ہے وہ ہیومن بینگز میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں، خاص طور پہ شوگر اور موٹاپا اور اس طرح کی بیماریاں جو خاص طور پہ ہم چینی اور میٹھا کھانے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے اب لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ موو کرنے لگ گئے ہیں کہ نیچرل چیزوں کی طرف، جیسا کہ گڑ وغیرہ کی طرف لوگ اب جو ہے وہ ان کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے جو ہے وہ شوگر کین کو ہم گڑ میں کنورٹ کرتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم کیمیکل سے پاک جو ہے وہ میٹھے کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی بہتر جانتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ گڑ کے اندر ہم کسی قسم کا کوئی کیمیکل وغیرہ یوز نہیں کرتے، جبکہ چینی جو ہے وہ مختلف قسم کے کیمیکل پروسیسز سے گزر کر وہ اس صورت میں جو ہے وہ آتی ہے، جو بعد میں اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں جنم میں لے رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہم شوگر کین کو ہم کھیتوں کے اندر جو ہے وہ کاشت کر کے ہم اس کو کاشت کرتے ہیں تقریباً فروری، مارچ، اپریل کے اندر اس کا جو ہے وہ ٹینیور ہے جس کے دوران ہم شوگر کین کو کاشت کرتے ہیں، اور یہی اس کا ٹینیور ہے جیسے دسمبر، جنوری، فروری کے اندر ہم اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں، اور اس کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ اس سے ہم چینی بناتے ہیں، گڑ بنا سکتے ہیں، دیسی چینی بنا سکتے ہیں، ہم اس کو مختلف قسم کے چارہ جات کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کھیتوں سے گنا لا کر ہم اس کو ایک خاص قسم کی مشین ہے جس کو ہم بیلنا کہتے ہیں، اس کو ہم ٹریکٹر سے آپریٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی دوسرے انجن سے ہم اس کو آپریٹ کر کے اس گنے کو اس کے اندر سے گزارتے ہیں، تو یہ بیلنا اس گنے کو، شوگر کین کو رس میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور اس کا جو ریزیڈول مٹیریل ہے، اس کی لکڑی یا تنا کہہ لیں، اسے علیحدہ کر دیتا ہے۔ جب یہاں سے اس کو شوگر کین جوس کو ہم حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں اس کو فردر پروسیسنگ کے لیے، پکانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا پروسیس میں آپ کو ویڈیو کے اندر جو ہے وہ دکھا رہا ہوں کہ یہ ہم شوگر کین سے جوس نکال رہے ہیں۔ جوس نکالنے کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے ہم ایک خاص قسم کے برتن کے اندر انڈیلیں گے، جو کہ اگلے پروسیس میں آپ کو دکھا رہے ہیں۔ شوگر جوس جو ہے، شوگر کین جوس، اس کو آپ اگر تازہ اس کو پئیں تو یہ بہت زیادہ صحت مند ہے، صحت افزا چیز ہے۔ خاص طور پہ آپ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے جو ہے وہ اس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے جوسز کے حوالے سے۔ اور جب یہاں سے ہم اس رس کو لے لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو خاص قسم کے برتن کے اندر انڈیل دیتے ہیں جس کے نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے۔ آگ کے لیے ہم مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، جس طریقے سے شوگر کین کے اوپر سے اترنے والا اس کے جو ہے وہ پتے ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوگر کین جوس بناتے ہوئے جو اس کے اندر سے ریزیڈول لکڑی یا تنا اس کا حاصل ہوتا ہے، وہ بھی ہم اس کو گرم کرنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو شوگر کین جوس کو جب ہم ایک پراپر طریقے سے خاص برتنوں کے اندر ہم اس کو گرم کرتے رہتے ہیں، تو اس کے اندر سے 2-3 قسم کے ریزیڈول مٹیریل ہم نکالتے ہیں، جیسا کہ اس کے اندر سے جتنی بھی مٹی ہے، اس کی میل ہے، اس کو ہم ایک خاص قسم کا مٹیریل جس کو گاؤ زبان کہتے ہیں، جو کہ ایک نیچرل جڑی بوٹی ہے، وہ ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کے اندر سے سارا میل، کچیل اور مٹی وغیرہ علیحدہ ہو جاتی ہے، اس کو ہم نکال کے ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم اس کو بڑے برتن کے اندر گرم کرتے رہتے ہیں تو اس کے اندر سے سارا پانی ایواپوریٹ ہو جاتا ہے، تو ایٹ دی اینڈ اس کے اندر سے صرف جو ہے وہ چینی سمجھ لیں، گڑ کہہ لیں، میٹھا کہہ لیں، وہ اس کے اندر سے بچ جاتا ہے، جس کو ہم فردر جو ہے وہ اپنے طریقے سے کسی بھی اس کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم گڑ میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم دیسی چینی کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم شکر کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں، یا اس سے ہم مختلف قسم کی بائی پروڈکٹس، جس طریقے سے آج کل ریوڑی بنائی جا رہی ہے یا تل والی ٹکیاں بنائی جا رہی ہیں، یہ مختلف قسم کے جو اور پروڈکٹس ہم اس سے جو ہے وہ فردر پروسیسنگ کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو صرف یہ دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ گڑ کو ہم اس کے اندر مختلف قسم کے خشک میوہ جات ہم اس میں ڈال کر اس کو ایک اسپیشل، اور دیسی گھی اس میں ڈال کر اس کو ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ ورائٹی بنا سکتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ لذیذ بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑی جو ہے نا پسند کی جاتی ہے ہمارے علاقوں کے اندر۔
تو اس کو گڑ کو یہاں سے ہم ایک برتن کے اندر ڈال کر پھر اس کو پلاتے ہیں، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے اس کی لیس وغیرہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد گڑ کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر ہم جو ہے وہ خشک ہونے کے لیے ایک کپڑے کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں۔ تو جب وہ گڑ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر کس قسم کے خشک میوہ جات ڈالتے ہیں، یا آپ اس کو کس قسم کس سائز کے آپ پیسز کرنا چاہتے ہیں۔ مینولی تو ہم اس کو ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اس کو چھوٹے ایک طرح کے ہم سائز کے سانچے یوز کر کے بھی ہم بنا سکتے ہیں۔